مال کبھی صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے اور اللہ سود کو برباد کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کا کلیئر فیصلہ ہے۔ یمحق کہتے ہیں برباد کر دینے کو، تباہ کر دینے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ برباد کر دیتا ہے سود والے کو، ویربی الصدقات، صدقہ دینے والے کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ربعی رحمہ اللہ، وہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، تو پرانے دور میں حج کے قافلے پیدل اور اونٹوں پر چلتے تھے، تو حج کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو بازار سے گئے کچھ سامان خریدنے کے لیے، تو ایک گلی سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت مری ہوئی مردار مرغی کوڑا کرکٹ سے روڑی سے اٹھا رہی، اور اٹھا کر اس نے اپنے برقعے کے اندر چھپا لی۔ تو حضرت ربیع رحمہ اللہ سوچنے لگے کہ اس عورت نے ایسا کیوں کیا، اس نے اس مرغی کو اپنے برقعے کے اندر چھپا لیا اور وہ مردار مرغی تھی، اور وہ اس کے پیچھے ہو لگے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی۔ جب پیچھے گئے تو وہ عورت ایک گھر میں داخل ہو گئی، تو یہ کان لگا کر سننے کھڑے ہو گئے کہ اب یہ عورت اس مرغی کا کیا کرتی ہے۔ تو جیسے عورت داخل ہوئی تو اس نے اپنی بیٹیوں کو کہا یہ لو اس کو بناؤ اور اس کو پکاؤ اور خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ اللہ کی بندی تو اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی، مردار کھلا رہی۔ تو اس عورت نے آواز دی میرے بھائی آپ جو بھی ہو چلے جاؤ، ہم سادات ہیں، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا، آج اللہ نے ہمارے لیے حرام بھی حلال کر دیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کا فاقہ ہو پھر انسان حرام بھی کھا سکتا ہے اگر حلال میسر نہ ہو۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے جتنے پیسے اپنے حج کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پیسے لا کر، کوئی 2000 درہم تھے، وہ لا کر اس کا سارا راشن خریدا، سامان خریدا، ایک توڑا بنایا، بوری بنائی، اور اپنے کمر پر لاد کر اس عورت کے گھر دستک دی اور کہا اپنی بچوں کو حرام نہ کھلاؤ، یہ لو اللہ نے تمہارے لیے حلال کا بندوبست کر دیا۔ اور حج کے قافلے کو چھوڑ کر کسی کو بتائے بغیر واپسی چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ اب جب یہ سارے لوگ حج پر گئے، حج سے جب قافلہ واپس آیا تو لوگ شہر کے کنارے میں جا کر ان کا استقبال کرتے تھے، تو یہ بھی چلے گئے بھی حاجی حج کر کے واپس آ رہے ہیں ان کا استقبال کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے سارے لوگ آئے تو یہ سب سے مل رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کو حج مبارک، آپ کو حج مبارک۔ تو آگے سے وہ حاجی بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی حج مبارک، آپ کو بھی حج مبارک۔ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں میں نے تو حج نہیں کیا، میں تو واپس آ گیا تھا۔ کہا آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو، آپ تو ہمارے ساتھ تھے، حج پر ہمارے ساتھ تھے، طواف میں ہمارے ساتھ تھے، حرم میں ہمارے ساتھ تھے، روضہ رسول پر ہمارے ساتھ تھے، آپ کیوں مذاق کرتے ہو کہ میں نے حج نہیں کیا۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا اور ایک درہم کی تھیلی دی اور کہا یہ آپ کے 2000 درہم آپ نے مجھے امانتاً حرم کے پاس رکھوائے تھے، یہ آپ اپنے واپس لے لو۔ وہ بڑا پریشان، میں نے تو حج نہیں کیا اور یہ سارے لوگ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ پیسے تو میں نے اس کو نہیں رکھوائے، یہ پیسے مجھے واپس کس چیز کے دے رہے ہیں۔ رات کو سوئے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ ہم تمہارے حج پر اور کتنے لوگوں کو گواہ بنا، اللہ نے حج بھی کرا دیا، اللہ نے اس سے وہ خیر کا کام بھی کروا لیا، اللہ نے وہ پیسے بھی واپس لوٹا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی بشارت بھی دلوا۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا، صدقہ دیا ہوا کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے۔ اور دوسری بات مفتی صاحب نے کی والدین کی خدمت، والدین کی دعائیں۔ یقین جانے میرے محترم بھائیو، جس کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کر، وہ قدر کر لے۔ ماں زندہ ہے ماں کی قدر کر، باپ زندہ ہے باپ کی خدمت کر، دونوں زندہ ہیں اس کے تو وارے نہیں آ رہے، اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا عذاب کب آتا ہے، اللہ کا غصہ کب نازل ہوتا ہے؟ کہ جب ماؤں سے نکرانیوں والا سلوک کیا، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک صحابی فوت ہونے لگے، آخری وقت تھا اور
ان کی بیوی ان کو کہہ رہی تھی کلمہ پڑھ، وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کلمہ پڑھا نہیں جاتا تھا، کوشش کرتے تھے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا واقعہ، حضور خود موجود ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونا کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ سارے کتب ابدال ولی مل کر بھی ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابی رسول ہیں، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ کہ یا رسول اللہ کوشش کرتا ہوں، پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں جی ماں زندہ ہے۔ کہا ان کی والدہ کو بلاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا نہیں میرا دل نہیں مانتا، مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کرتا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارا کچھ کرتا، مجھ سے غصے سے بات کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو آگ لگا دو۔ تو لکڑیاں اکٹھی کی، صحابہ نے اس کے گرد لگائیں۔ آگ جب لگانے لگے تو ماں تھی تڑپ گئی۔ ماں کی محبت دیکھیں ہیں، ناراض بھی ہوتی ہے تو اوپر سے ہوتی ہے، اندر سے نہیں ناراض ہوتی۔ یہ نہیں، ناراضگی میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچے، تکلیف برداشت نہیں۔ باپ ناراض ہو گیا، میں گجرا والا مسجد میں امام تھا، باپ ناراض ہو گیا، مسجد میں آیا، اس نے کہا میرا بیٹا ایسا ویسا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو دوسرے اس کے دوست نے کہا پھر ایسا کرو، تمہارا تو ایک ہی بیٹا ہے، جو اس کی حصے کی جائیداد آنی ہے وہ مجھے دے دو۔ کہ نہیں، وہ اسی خبیث کو دوں۔ ناراض جتنا بھی ہے، ماں ہے چاہے باپ ہے، دل کی محبت ویسے ہی۔ اس لیے کہتے ہیں اب ہم سمجھنے کے لیے ایک اور آسان طریقہ یہ ہے، ہم اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتے ہیں اس کو دیکھ۔ بچے کو اگر دن میں نہ دیکھیں، پورا دن گزر جائے ان سے ملاقات نہ ہو، ہم پر کیسی گزرتی؟ تو جب ہم ہفتہ ہفتہ گزر جاتے ہیں یہاں سے پاکستان، ماں کو فون نہیں کرتے، باپ کا حال نہیں پوچھتے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے لیے تو ہم ایسے ہی بچے ہیں جیسے ہمارے لیے یہ بچے۔ پیسہ بھیج دینے کو ہم کافی سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ کافی نہیں ہے، ان کو گاہے بگاہے فون کیا جائے، ان کے پاس جایا جائے، ہو سکے ان کو یہاں بلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، خود وہاں جا کر ان کی خدمت کی جائے۔ جب یہ خزانے چلے جائیں گے، جب یہ اثاثے چلے جائیں گے، پھر انسان خون کے آنسو روئے گا۔ جیسے مفتی صاحب نے ابھی سنایا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی کون ہے؟ ہر نبی کے ساتھ ایک ساتھی ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق جنت میں حضرت عثمان ہوں گے۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ میرا ساتھی کون ہوگا؟ کہ فلاں گوشت والا۔ بڑے حیران ہوئے کہ میرا تو کوئی عالم ہونا چاہیے تھا، کوئی عابد ہونا چاہیے تھا، کوئی زاہد ہونا چاہیے تھا۔ تو پتہ کیا وہ گوشت والا کہاں ہے، اس کے پاس پہنچ گیا، اس کی دکان پر دیکھا وہ گوشت کاٹی جا رہا ہے، بیچی جا رہا ہے، کاٹی جا رہا ہے، بیچی جا رہا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ملے، کہا میں مسافر ہوں، تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا عمل دیکھنا چاہتے تھے، تو اس نے کہا بہت اچھا، اس کو ساتھ لے گئے۔ گھر گئے تو گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو اپاہج تھی، ہل چل نہیں سکتی تھی، شاید فالج کی مریض ہو، اس دور میں لفظ فالج نہیں ہوگا، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، ہل جل نہیں سکتی تھی، تو شاید اس کو پیرالائز ہو، فالج ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھا، وہ گھر گیا، تھوڑا سا گوشت گھر سے دکان سے گھر لے گیا، اس کی ہانڈی بنائی، سالن بنایا، روٹی بنائی، پھر ماں کی صفائی ستھرائی کی، اس کا بستر صاف کیا، پھر ماں کو لقمے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالے اور ماں نے وہ کھایا جو اس نے کھانا کھلایا۔ ایسی خدمت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک بیٹا سارا دن تھکا ہارا دکان سے آیا، اب ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس کو نہلا رہا ہے، دھلا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھانا کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے کھلا رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھلا کے ختم ہوا تو ماں اس کی کچھ بولی۔ فالج والا آدمی جب بولتا ہے تو سمجھ نہیں لگتا کہ کیا بول رہا ہے، تو اس کی ماں کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں لگی کہ اس کی ماں نے کیا کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا آخر میں تمہاری ماں نے کیا کہا، مجھے سمجھ نہیں لگی۔ تو اس نے کہا جی چھوڑیں آپ اس بات کو،
ماں جو ہوئی، اب اس کو میں کیا کہوں، میں جب بھی اس کی خدمت سے فارغ ہوتا ہوں یہ مجھے کہتی ہے اللہ تمہیں نبی کا ساتھی بنائے، اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، کہاں میں کسائی، کہاں موسیٰ نبی، میں بھلا اس کا کہاں ساتھی ہو سکتا ہوں۔ بس ماں جو ہوئی، اب اس کو میں کیا کہوں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا اللہ نے اس کو موسیٰ کا ساتھی لکھ دیا تھا۔ تو ایسی ہستی ہے ماں، ایسی ہستی ہے ماں۔ اویس کرنی رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ پرانے دور میں کون سے موبائل فون اور خط و کتابت ہوتی تھی، لمبا سفر کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، ماں پیچھے بیمار تھی، ماں سے اجازت لی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی کہ بیٹا زیادہ دن نہ لگانا، میری طبیعت خراب ہے، بس جلدی واپس آ جا۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے اور واپسی کا بھی کوئی پتہ نہیں کب واپس آئے۔ بڑے پریشان ہوئے، ایک طرف ماں ہے بیمار ہے، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ دیکھیں کیسی آزمائش آ گئی۔ دل میں سوچا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں۔ وہاں پہنچے، واپس پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ جب اللہ کے نبی واپسی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کو فرمایا کہ اویس کو تم میں سے جو بھی ملے، جب بھی ملے، جہاں بھی ملے، ہو سکتا ہے ابو بکر کے دور میں، ہو سکتے عمر کے دور میں، ہو سکتے عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، جو بھی ان سے ملے ان سے اپنے لیے دعا کروانا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا پوری کرتے ہیں۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ صحابہ کو حکم ہو رہا ہے، امیر المومنین عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہما کو ہو رہا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے، حضرت عمر نے ان سے کہا تمہارا نام اویس ہے؟ اس نے کہا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ علی شیر خدا، میں بھلا آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کہا نہیں، تم نے جو ماں کی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہمیں اللہ کا نبی یہ بتا گیا ہے کہ ان سے دعا کرو۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا اجر۔ جن کی ماں نہیں ہیں وہ تو محروم ہو گئے، جن کی ابھی زندہ ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں۔ باپ کو لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں، باپ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ ان کا باپ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے گریبان پکڑ لیا تھا، جب اس شخص نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ایک صحابی کو کہا جو اس کے باپ کو بلا کر، جب وہ جو شخص پہنچا اس کے باپ کے پاس کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے۔ کہا کیوں، خیر ہے؟ اس وقت اچانک وہ اپنے کام کاج میں تھا۔ کہا آپ کا بیٹا گیا اور اس نے آپ کی شکایت لگائی ہے کہ آپ اس کا مال خرچ کر دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے بھی نہیں۔ اب سوچیں بیٹا باپ کی شکایت لگے، جو بیٹا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے لیے بندہ باپ کتنا کرتا ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کے لیے کھلونے لیتا ہے، اس کے لیے چیزیں لیتا ہے، اس کے لیے مٹھائیاں لے کر آتا ہے۔ خود غریب ہوتا ہے، اس کے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، جیب میں بچوں کے لیے چیز لے کر آ رہا ہے، پوٹلی میں آ رہا ہے، شاپر میں لے کر آ رہا ہے، خود نہیں کھاتا اس کو کھلاتا ہے۔ ماں خود اچھا نہیں کھاتی، جو غریب لوگ ہوتے ہیں گھر میں مرغی کا سالن بنا، چکن کا گوشت کا، 2 ہی بوٹیاں ہیں، وہ ماں باپ دونوں بچے کو دیتے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ پاکستان میں لوگ گرمیوں میں باہر سوتے ہیں، ایک ٹیبل فین کھڑا کیا جاتا ہے، 7 چارپیاں لگتی ہیں، وہ ماں آخر میں جا کے سوتی۔ مجھے پنکھے کی ہوا اچھی نہیں لگتی، کسے اچھی نہیں لگتی، کسے چپڑی ہوئی تازہ روٹی اچھی نہیں لگتی۔ ماں بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، آخر میں کہ جو بچے بچا جائیں گے، یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ میں کھا لوں گی۔ تو وہ پہنچے تو اس باپ کے دل پر عجیب کوئی کیفیت گزری، اور اس نے دل ہی دل میں شعر کہے جو اس کے دل میں پیدا ہوئے اور دل ہی میں ختم ہو گئے، اس کی زبان اور کانوں تک بھی نہیں آئے۔ وہ شعر ایسے دردناک اور کربناک تھے کہ اللہ نے جبریل بھیج دیا اپنے حبیب کے پاس، میرے حبیب ان کا فیصلہ بعد میں کرنا باپ بیٹے کا، پہلے اس سے وہ شعر سن۔
تو جب وہ باپ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا، میں حاضر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے وہ شعر سناؤ جو تم نے دل ہی دل میں کہا یا رسول اللہ وہ تو شعر میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ کہ اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، مجھے ابھی جبریل بتا کر گئے ہیں کہ تم نے کوئی ایسے شعر کہے ہیں جن سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ جب مجھے پتہ چلا میرے اپنے بیٹے نے میرے لیے میرے نبی کے آگے جا کر شکایت کی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں نے یہ شعر کہے کہ یہ شعر میں نے کہے کہ اے میرے بیٹے میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا، میں نے تیرے لیے سردیوں میں کام کیا، گرمیوں میں کام کیا، دن کو کام کیا، رات کو کام کیا، تیرے لیے اپنی جب تو پیدا ہوا میں اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جب تو پیدا ہوا اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے آرام کی خاطر خود آرام کرنا چھوڑ دیا، اور جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو نہیں بیمار ہوتا تھا، وہ میں بیمار ہو جاتا۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، رات کو روتا ہے، ماں باپ ساری رات اسے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے، ساری رات اس کے لیے روتے رہتے، اور ساری رات دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو صحت دے، یا اللہ اس پہ دم کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، دوائی کھلاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں۔ تو کہا جب تو بیمار ہوتا تھا اذا ضافت کا لیلۃ بالسقم لم ابت لسقمک ساہرا الا ساہرا اتململ، جب تو بیمار ہوتا تھا تو نہیں ہوتا تھا، وہ میں ہوتا تھا، میں تجھے لے کے ساری رات کھڑا رہتا تھا، تیری زندگی کی دعا مانگتا تھا، جانتا تھا موت کا دن مقرر ہے، پھر بھی تیرے مرنے کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں تو چلا نہ جائے، تو مر نہ جائے، یہ خوف ہوتا تھا مجھے ساری رات یہ خوف سونے نہیں دیتا تھا، میں تیری خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں چھوڑ دیتا تھا، تجھے اچھا کھلانے کی خاطر خود اچھا کھانا چھوڑ دیا، تجھے اچھا پہنانے کی خاطر خود اچھا پہننا چھوڑ دیا، اور جب میرے بیٹے تو بڑا ہوا ہے تو تو کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ایک باپ کا حق ادا نہیں ہوتا تھا تو ایسا ہی کر لیتا میرے ساتھ جیسے ایک ہمسائے کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کرو، بدلے میں ہمسایہ بھی اچھا کرتا ہے، تو ویسے ہی کر لیتا میرے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے، وہ جیسے چاہے خرچ کر دے تو اس سے نہیں پوچھ۔ تو باپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، باپ پہ جتنی مشقتیں آتی ہیں وہ ظاہر نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے۔ کتنے ہم میں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی پاکستان میں ہے، بچے ادھر ہیں، وہ یہاں کما رہے، یہاں سے پیسے بھیجتا ہے، وہ وہاں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے تو یہ بھی وہاں جا کے رہ سکتا ہے، لیکن کیا سوچتا ہے چلو میرے بچے تو سکھی، چلو وہ تو اچھا وقت گزار۔ اب یہی باپ جب کل کو واپس جائے اور وہ بچے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس باپ جس نے ساری زندگی ان کے لیے محنت کی اس پر کیا گزرے گی؟ اس لیے بھائی باپ کا ادب، باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے، جس کا دل چاہے کھلوا لے، جس کا دل چاہے بند کروا دے۔ تو اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خود جو ہم سب کے والدین اب والد حیات ہیں ان کی خدمت کرنا، وہ جب بڑھاپے میں آتے ہیں، قرآن مجید میں آتے ہیں بڑھاپے میں پہنچ کر وہ دوبارہ بچے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج بچپنا والا ہو جاتا ہے، بات پہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس وقت برداشت کرنا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری برداشت کی تھی ایسے اب ہم ان کی برداشت کریں۔ بچپن میں ہمارا پیشاب اپنے نکل جاتا تھا، بڑھاپے میں ان کا نکل جاتا ہے۔ بچپن میں ہم ایک چیز بار بار پوچھتے تھے، بڑھاپے میں وہ بار بار پوچھتے ہیں۔ بچپن میں بچہ خام خواہ ضد کر لیتا ہے، بڑھاپے میں وہ ضد کر لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب کا بہت شکریہ جو تشریف لائے، تمام ان لوگوں کا جو اس کے انتظام میں شامل ہیں، خاص طور پر بھائی خالد شاہ جی، بھائی اقبال اور جتنے بھی ان کے معاونین، باقی سارے ساتھی فقوقہ والے تمام احباب، کہ یہ انتظام انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ان کو نہ کوئی ہم سے نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ کوئی ادھر سے ان کو کوئی عہدہ چاہیے، صرف اس لیے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کے لیے سارے جمع ہو رہے ہیں۔ ایک اچھی بات، ایک بندہ بھی اگر بدل جائے ہماری بات سن کر،
وہ نیت کر کے جائے اندر میں ایسا کروں گا، بتائیں کروڑوں لگانے کا فائدہ ہو گیا، اس کے مقابلے میں کروڑوں بھی تھوڑے ہیں۔ ان تمام حضرات کو جو اس کے لیے جنہوں نے کوشش کی ان کو اللہ جزائے خیر دے، وہ تمام حضرات جو تشریف لائے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، ہمارا بات سننا بات کرنا قبول فرمائے۔ آخر میں دعوت دوں گا شاہ جی کو کہ وہ آئیں اور الوداعی کلمات کہیں اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔